یعنی خاص دن مراد ہے. یہ کون سا دن مراد ہے؟ یہ غدیر کا دن مراد ہے، جس دن اللہ نے تمام تر سورجوں کی ایک ساتھ ایک ولایت کا اعلان کیا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ قرآنی تصور غدیر کے دن ختمی مرتبہ نے صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. یہ المیہ ہے وطن عزیز پاکستان میں، ہندوستان میں. ہمارے عام طور پر 18 ذی الحج کو غدیر کے موقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غدیر کا دن 18 ذی الحج کا دن علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے. نہ، صرف علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، ورنہ علی علیہ السلام کی ولایت تو اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ ہوئی ہے. کون سا ایسا موقع ہے جس میں پیغمبر اسلام نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ صرف عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث نقل ہے، ان سے یہ بیان نقل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم اسلام کی زبان سے علی علیہ السلام سے متعلق، آپ کی فضیلت سے متعلق 23,000 احادیث سنی ہیں. 23,000 احادیث صرف ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کی فضیلت میں سنی. اس کا مطلب کہ پیغمبر اسلام نے ہزاروں مرتبہ علی کی عظمت کو، فضیلت کو، شرف کو، کمال کو، ولایت کو، امامت کو، قیادت کو، سیادت کو، رہبری کو بیان کیا. غدیر میں صرف علی کی ولایت کو بیان نہیں کیا. اگر پیغمبر اسلام غدیر میں صرف علی علیہ السلام کی ولایت کو بیان کرتے تو نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام مسلمانوں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا. خطبہ غدیر آپ کے گھروں میں موجود ہے، میں تاکیداً عرض کر رہا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کیجیے اور گنیں. خطبہ غدیر میں 110 جملے اللہ کی وحدانیت سے متعلق ہیں، حق تعالیٰ کی اسماء و صفات کے متعلق ہیں، اللہ کے اوصاف سے متعلق ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا 110 جملوں پیغمبر میں. اس کے بعد 50 جملے خطبہ غدیر کے مولا علی علیہ السلام کے متعلق ہیں، اور ان 50 جملوں کے بعد 20 جملے باقی ائمہ سے متعلق ہیں، اور آخری 21 جملے یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ سے متعلق پیغمبر اکرم اسلام نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمائے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. اگر کافر صرف علی کی ولایت کے اعلان پر اس نے مایوس ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے دعوت ذوالشیرہ میں مایوس ہو جاتا، جب ختمی مرتبہ نے پہلی مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان کیا. من یواظبنی فی ھذا الامر هو اخی و وصیی و خلیفتی. اور جب علی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے فرمایا آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں. اور اس بات میں کفار نے، مشرکین نے حضرت ابو طالب عمران کو تنازلی کی کہ آپ کو مبارک ہو، پہلے آپ نے رسول اسلام کی آپ کو یہ رسالت کا آپ کو قبول کرنا پڑا، اور اب آپ کے بیٹے علی کی ولایت کو بھی آپ کے اوپر واجب کر دیا گیا. اور اس وقت کتنی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ ختمی مرتبہ تھے، کس انداز سے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ پیغمبر اکرم اسلام نے کس طرح سے علی علیہ السلام کی عظمت کو، فضیلت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے شرف کو بیان کیا. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے، شاید کل بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یا نہیں کی کہ ختمی مرتبہ نے یہ بیان کیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی افضل ہے، علی بہتر ہے، نہ، علی ترجیحی محور نہیں ہے. پیغمبر نے کیا کیا انداز اختیار کیے کہ زمین پر پیغمبر اسلام نے مختلف لکیریں کھینچنا شروع کی چھڑی کے ساتھ. ہزاروں صحابہ کرام دائیں بائیں کھڑے تھے اور ان کے سب کے سامنے پیغمبر نے لکیریں کھینچنا شروع کی، ٹیڑھی میڑھی، کچ مچ منحنی. اور یہ سینکڑوں لکیریں کھینچنے کے بعد صحابہ سوچ میں پڑے کہ پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اتنی لکیریں کھینچنے کے بعد پیغمبر اکرم اسلام نے ان کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور یہ سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ خیال رکھنا اور یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، خدا تک پہنچنے کے متعدد راستے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. نہ، سنو اور یاد رکھو کہ خدا تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ہزاروں طریقے سے علی کی ولایت کو بیان کیا. علی کی ولایت پر صرف دین مکمل نہیں ہوا ہے. اگر علی کی ولایت پر دین کا مکمل ہوتا تو اس سے پہلے ہی اعلان ہو جاتا. غدیر میں کیا کیا پیغمبر اسلام نے؟ علی کے بعد علی کی 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری، ولایت کو بیان کیا، اور فرمایا خطبہ غدیر آپ جا کے مطالعہ کریں. جیسی پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اس کے بعد پیغمبر رکے نہیں، آگے بڑھے، فرمایا سنو، علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، تمہارا امام ہے. حسن کے بعد حسین، پھر زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور پھر آخر میں امام زمانہ سے متعلق 21 جملے استعمال کیے، اور 4 مرتبہ امام زمانہ کا نام لیا پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر میں. اور اسی طرح سے 4 مرتبہ جس طرح سے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، اسی طرح سے امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کو بیان کیا، غیبت کبریٰ کو بیان کیا. اب دین مکمل ہوا، اب کافر مایوس ہوا. یہ جو قرآن فرما رہے کہ الیوم یئس الذین
دینکم، اس لیے کہ کافر ابھی تک بہت مطمئن تھا، وہ جنہوں نے اندر اپنا کفر چھپا رکھا ہوا تھا، وہ منافقین مطمئن تھے کہ پیغمبر بوڑھے کچھ دنوں میں ان کی وفات ہو جائے گی، اور پیغمبر کے بعد اگر علی خلیفہ بنے پہلی بات تو ہم علی کو راستے سے ہٹا دیں گے، اور اگر علی خلیفہ بن گئے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، علی 10 سال حکومت کریں گے، 15 سال 20 سال، اور جب علی دنیا سے جائیں گے تو اس کے بعد پلٹ کے حکومت ہمارے پاس آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں پیغمبر نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری، ولایت کو بیان کیا، اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو یہ حکومت پلٹ کر کبھی ہم تک نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم واخشون، اب ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اس کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا۔ علی کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل نہیں ہوا، ان 12 کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل ہوا۔ واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ نعمت تمام، علی اللہ کی پہلی نعمت ہے، لیکن وجود نعمت علی میں منحصر نہیں ہے۔ غدیر میں پروردگار یہ فرما رہے کہ آج کے دن میں نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی۔